الرحمن الرحیم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر۔ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر جان اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سونیا آصف اور آپ سب کو یہ رمضان المبارک کی سحری کی نشریات بہت مبارک ہو۔ جی ہاں، صرف یہی نہیں، پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں ہماری یہ سحری نشریات نور سحر دیکھی جا رہی ہے، وہاں موجود تمام عاشقان صیام کو سونیا ہم سب کی جانب سے 2023 1444 ہجری کے ماہ رمضان کے چوتھے روزے کی سحری بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے قاری مصدق الامین صاحب کی جانب، اور ہم ان سے یہ فرمائش کریں گے کہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کو، آج کی ہماری سحری نشریات نور سحر کو ایمان افروز بنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. ربنا أئنا
أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی ہے، اور رات کا دن میں مدغم ہونا اور دن کا رات میں مدغم ہونا یہ عقل مندوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں اور پہلوؤں کے بل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے اے رب کریم ہمیں سخت عذاب سے بچانا، اور یہی دعا ہوتی ہے اے رب کریم ہماری جب موت آئے تو نیکیوں میں آئے، اور بے شک جسے تو رسوا کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پرائڈ آف پرفارمنس پی ٹی وی ایوارڈ یافتہ قابل احترام شجاعت رئیس قدری صاحب. قدری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری سحری نشریات نور سحر میں، اور آج دوسری نشست ہے آپ کے ساتھ ہماری ماشاءاللہ. بلکہ انشاءاللہ تعالی نشستیں ہوتی رہیں گی آپ کے ساتھ. جی آپ اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں میں کہ آپ اتنی اچھی نور سحر جیسی سحری نشریات پیش کر رہے ہیں. آپ اور میری بہن میری بیٹی اتنی خوبصورت نشریات پیش کر رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اسکرین کے سامنے سے ہٹا نہ جائے کسی بھی لمحے، لیکن وقفہ آ جاتا ہے. اور پھر اس نشریات کو سجانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے ہمارے بہت ہی انتہائی محترم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، فیصل علی بلوچ صاحب ہیں، جن کی انتھک محنت سے آصف کلام صاحب اس پروگرام کو سجا رہے ہیں. اور تمام حضرات اس کے سجانے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور کاوش کو قبول فرمائے. آمین. اور مجھے میرا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی آمین. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں. پلیز. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں
خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح جیسے بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو شاہ جہاں، ہم پہ خود کے کیے ہیں ستم، میرے مولا
करम हो करम मेरे मौला करम हो करम तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर और जिस कैफियत के साथ आपने ये हमें हम्द सुनाई है वो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए आमीन सुबह आमीन। नाज़रीन इकराम यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और अपने इस ट्रांसमिशन को आपके साथ आगे लेकर बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारी सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी सहरी नशरियात नूर सहर जिसे आप तक पहुंचाने के लिए अपनी शब रोज़ काविशें की हैं AY मार्केटिंग और मेट्रो वन न्यूज़ ने। नाज़रीन कराम हमारे मेहमानान गिरामी से हम आपका तारुफ वक्तन फ़वक्तन करवाते चले जा रहे हैं और मुमताज़ आलिम दीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। उनका तारुफ आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं लेकिन तबीयत तकाज़ा करती है कि ये तारुफ एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रिंसिपल जामा सत्तारिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा महाज़ पाकिस्तान नहायत काबिल एहतराम मुबल्लिग़ इस्लाम मोहतरम जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब अल्लामा साहब आपको आज की इस ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया अल्लाह का शुक्र। और इसके साथ ही अगर हमारे पास आज बहुत छोटी सी प्यारी सी नात ख्वाह है माशाअल्लाह और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो देखते हैं चलकर आज हमें क्या सुना रही हैं। नाम है उनका हिबा महमूद। जी हिबा। अच्छा हिबा की एक ख़ास बात बताऊं कि नात हमें जब हिबा सुनाएंगी नाज़रीन कराम तो वो दफ पर सुनाती हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हम्द बारी ताला चंद अशार से अपने कलाम का आगाज़ करूँगी। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जब ना था कुछ यहाँ जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी ये जहाँ जब ना था ये ज़मीं जब ना थी ये जहाँ जब ना था चाँद सूरज ना थे आसमां जब ना था चाँद सूरज ना थे आसमां जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था कुछ यहाँ जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान आबादहू ला इलाहा तेरी शान
نادہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اثر ہم اپنے ناظرین کو جو ہم نے ایک میسیج دینا ہے اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے وہ دیتے چلیں۔ آواز خلق فاؤنڈیشن خلق خدا کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ کی اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر موجود ہے۔ آواز خلق فاؤنڈیشن کی مدد دراصل خلق خدا کی مدد ہے۔ اپنے عطیات زکوٰۃ خیرات آواز خلق فاؤنڈیشن کو دیجیے، اور آپ لوگوں سے ایک دفعہ سے پھر سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ اپنے فنڈز کو ہے وہ دل کھول کر آواز خلق فاؤنڈیشن کے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کروائیے۔ جی اثر جی ماشاءاللہ۔ اور اب ایسا کرتے ہیں کہ آواز خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچ گیا، اور اب ہمیں اپنے ناظرین کو لے کر چلنا چاہیے ہمارے نہایت ہی قابل احترام ممتاز عالم دین عبدالخالق فریدی صاحب کی جانب، کیونکہ ہمارے ناظرین اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو علمی گفتگو ہے وہ ہمارے عالم دین کی جانب سے ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ اور سونیا، آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت دلچسپ موضوع ہے جی، انتہائی دلچسپ عنوان ہے ہمارا آج کا، جس پر گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ کچھ میرے اور سونیا کی جانب سے سوالات ہوں گے اور علامہ صاحب کی جانب سے جوابات ملیں گے۔ تو سونیا، وہ جو دلچسپ عنوان ہے جو ہمارے لیے بھی ہے، ہماری زندگی کی بھی داستان اور ہمارے ناظرین کی زندگی کی بھی داستان ہے، ہمارا آپ کا جو معاشرے میں ایک تعلق ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ جی سونیا، کیا ٹاپک؟ جی، ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد پر، اور اپنے جو ہمارے علامہ صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اپنے علامہ صاحب، جی علامہ صاحب، میں نے جو میری ناقص معلومات ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے جو حقوق ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کی جو معافی نہیں، آیا یہ درست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حقوق العباد کے متعلق آپ نے سوال کیا۔ جب سے یہ معمورہ عالم انسانوں سے آباد ہوا ہے، یعنی پہلا کنبہ اور پہلی فیملی جب زمین پر آباد ہوئی تو حقوق العباد کا بھی آغاز ہوا، کیونکہ معاشرے میں چند افراد جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درجہ بدرجہ حقوق موجود ہیں، اور پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حق کہتے کس کو ہے۔ جی بالکل۔ حق کا معنی ہے ذمہ داری ادا کرنا، حق کہتے ہیں جو فرض ہے، جی، یعنی فرض کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں جو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے آپ کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، اس میں کبھی آپ کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 5ویں پارے سے، اس میں اللہ نے اپنے حقوق کے بعد جو حقوق العباد میں پہلا درجہ ہے والدین کا، ان کا ذکر کیا، پھر پڑوسی کا ذکر کیا، پھر مساکین کا ذکر کیا، مسافر کا ذکر کیا، پھر جو ترتیب کے ساتھ پڑوسی ہیں، یعنی ایک میرا بالکل قریبی پڑوسی ہے، ایک اس کا قریبی ہے، ایک اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے،
یعنی تمام پڑوسیوں کا ذکر کرنے کے بعد ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم نے حقوق العباد کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد نہیں ہو سکتے، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو جتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، بے شک اس مہربانی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ رب کی مہربانی کی کیفیت ایسے ہے جیسے سمندر کے دو کنارے، یعنی ایک کنارہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساحل پہ کھڑے ہو کے، لیکن دوسرا کنارہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، بالکل اسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح اللہ کی جو مہربانیاں ہیں اپنے بندوں پر، وہ اس سمندر ناپیدے کنار کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر لمحے اللہ نے ہمیں امید دلائی ہے۔ قرآن میں ہی رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو آپ نے جب حقوق اللہ میں کوتاہی کر لی، کوئی کمی کر لی، یا اللہ کی معصیت کر لی، یا نافرمانی کر لی، کوئی لغزش کر لی، کچھ بھی کیا، رب العالمین اگر چاہے تو آپ کو معاف کر دے۔ اور قرآن میں متعدد آیات ہیں، یغفر لمن یشاء، رب جسے چاہے معاف کر دے۔ اب جو حقوق العباد کی بات ہے، جی حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے یا اس کا حق ادا نہیں کیا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو رب العالمین بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس کی سانس نہیں نکل رہی تھی، یعنی نزع کا جو عالم ہے وہ کیفیت تھی، اور بہت وقت گزر گیا تھا۔ اور یہ جان کنی کا نزع کا جو عالم ہوتا ہے، یہ ایک مشکل ترین وقت ہوتا ہے، اور ایک انگ جو ہے نا انسان کا، وہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اتنے گھنٹے گزر گئے اور اس کی سانس نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ بلاؤ۔ اس سے پوچھا کہ آیا اس بیٹے نے آپ کی کوئی حق تلفی کی، نافرمانی کی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی سانس نکل جائے۔ تو ماں بڑی دکھی تھی، اور یہ نظام فطرت ہے انسان کا کہ انسان جب دکھی ہوتا ہے تو یقیناً وہ پھر دل سے بد دعا بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لکڑیاں جمع کرو، ان کو آگ لگاؤ، اس کو اٹھا کر اس میں ڈالو تاکہ یہ جل جائے اور اس کی روح نکل جائے۔ تو وہ ماں تھی، اس نے کہا نہیں جلائیں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا تو اس کی سانس نکل گئی، اور اس کا جسم اور روح کا جو باہمی رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس کی اور بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی غفلت سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور کسی نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، اور بہت ساری عبادتوں سے بڑی عبادت جو ہے نوافل میں وہ انسانوں کے کام آنا ہے۔ اور علامہ حالی نے بہت اچھی بات کہی، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے میٹرو ٹی وی کے ناظرین کے لیے حقوق العباد کا ٹاپک چنا، اس موضوع کو اختیار کیا تاکہ ہم اویئرنیس دے سکیں اپنے ناظرین کو، ان کو سمجھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہوں، لیکن آج کی اس نشست کے بعد اس کی حقیقت سے وہ اچھی طرح واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں، آج کا سوال جو ہے وہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ ہے کس پیغمبر کی امت پر ہر سال ایک بار 29 یا 30 روزے تواتر سے رکھنے کا حکم ہے؟ اور اس کے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، فرسٹ آپشن ہے امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپشن ہے امت حضرت نوح علیہ السلام،
اور تیسرا آپشن ہے امت حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم آپ کو لاسٹ میں اپنے پروگرام میں بھی بتائیں گے اور ہماری اسکرین پر بھی یہ اسکرول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اظہر جو ہے ہم دوبارہ سے چلتے ہیں اپنے والد کے پاس۔ ایک سوال آ رہا تھا اور میں منتظر تھا اس بات کا کہ جو ہی آپ کے سوال کا جواب مکمل۔ علامہ صاحب، یہ جو ماہ رمضان ہے اس پہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں اور بہت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب بات باہمی تعلق کی آتی ہے تو ایک جانب روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن گھر کے افراد کے درمیان ہی بول چال بند ہے، تو ایسی عبادتوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے، یعنی سوال کو ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک حق کو نیچے کر دیا، ایک کو اوپر کر دیا۔ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کی عبادت کا اہتمام کرنا، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ جی اچھا۔ اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک فرض روزہ ترک کیا جان بوجھ کر، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، جی، زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے گا تو ایک روزے کی تلافی وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں حقوق اللہ۔ باقی جو حقوق العباد ہیں، یعنی وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، اہتمام بھی کرنا چاہیے، رمضان کا خیال بھی کرنا چاہیے اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ نہ معلوم کہ آئندہ یہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کو غنیمت جان کر اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک وہ حقوق العباد کا تعلق ہے، یا دل میں میل کا تعلق ہے، یا انا پرستی کا تعلق ہے، تو دیکھیں جو اسلام کی اخلاقی قدریں ہیں وہ بہت آفاقی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انا پرستی جو ہے، یعنی ہم دل میں میل رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس بڑا ہے، میرا جو عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، یا فلاں مجھ سے کم ہے، تو میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، کیوں اٹھوں، کیوں اس کا حق ادا کروں۔ تو یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ قارون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک آدمی تھا اور بہت بڑا مالدار تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو وہ اس مال کے بل بوتے پر، ہمارے ہیں یہ چیزیں عام ہیں، اس مال کے بل بوتے پر وہ اکڑ کر چل رہا تھا، اچھا، بڑا اچھا لباس پہن کے۔ تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوا کہ اتنا اس کے پاس مال ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہو۔ تو رب العالمین نے اس کو اس چال سے منع کیا اور وقت کے پیغمبر نے منع کیا۔ تو اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے سب کچھ کمایا ہے، آپ کا اس میں کیا اختیار ہے اور آپ مجھے کس بات کا وعد کر رہے ہو؟ تو قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، جو اربوں ڈالر سے اس نے مکان بنایا تھا، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور خود قارون کو بھی دھسا دیا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ قیامت تک اس کی ایسی تکبر کی چال تھی، انا پرستی کی چال، کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جاتا رہے گا۔ تو جو حقوق العباد ہیں اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وہ کم نہیں ہے۔ یعنی حقوق العباد جو ہیں بعض اوقات جہاد جیسی فضیلت والی عبادت سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جلیل القدر، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا، آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کی پرمیشن اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا، کہا حل لک من ام، یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا موجود ہے اور میری خدمت کی اس کو ضرورت بھی ہے۔ تو فرمایا الزمہا، اپنی ماں کی، والدہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ہر لمحے ان کی خدمت کرو، اور سن لو جہاد میں تو آپ جا رہے ہو جنت لینے کے لیے، تو اللہ نے جنت کہاں رکھ دی آپ کی؟ ان الجنت تحت رجلہا، کہ اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے آپ کی جنت رکھ دی ہے۔ تو یہ اہمیت ہے حقوق العباد کی۔ اور اسی طرح باقی جو آپ کے جو صلہ رحمی ہیں
اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو چونکہ ایک دوسری فیملی اس فیملی کے ساتھ رشتوں ناتوں میں جڑ رہی ہے، بالکل تو وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں ناتوں کو ملانے کا، ان حقوق کی ادائیگی کا، ان کے احترام اور عزت کا حکم دیا. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہا آپ اس رب سے ڈر جاؤ جس کے سے اپیل کر کے، جس سے درخواست اور گزارش کر کے آپ اپنے رشتوں ناتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو. تو جتنے بھی رشتے ناتے ہیں وہ درجہ بدرجہ ہیں، ہر ایک کا اپنی جگہ حق موجود ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں، لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کر ادا نہیں کریں. یعنی ہم یہ نہیں کہیں کہ بھئی روزہ رکھیں نہیں رکھیں لیکن ماں کی خدمت کریں، نہیں، روزہ بھی فرائض ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے، اور یہ بھی آپ پر فرض ہے والدہ کی خدمت. بالکل ایسا ہی ہے. رشتوں ناتوں کو ملانا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. مثلا ایک حدیث میں آیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، جی اور ہم میں سے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ عمر دراز ہو، یعنی موت کتنی برحق چیز ہے. جی یعنی دنیا کی واضح اٹل حقیقت ایسی کہ ہم اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا کے چلتے ہیں، صحیح مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. صحیح بات ہے. تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے. بے شک درست فرمایا آپ نے. ناظرین کرام، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ادارہ آواز خلق فاؤنڈیشن خلق خدا کی خدمت میں پیش ہے، اور آپ کے ٹی وی اسکرین پر آواز خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس یقین اور احساس کے ساتھ کہ آواز خلق فاؤنڈیشن کی مدد در حقیقت خلق خدا کی مدد ہے، اس احساس کے ساتھ اپنے تمام تر عطیات، زکوٰۃ، خیرات آواز خلق فاؤنڈیشن کو دیجیے، کیونکہ آواز خلق فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو سفید پوش لوگوں کی امداد میں مصروف عمل ہے، اور انتہائی نیک نیتی کے ساتھ. جی سوری. جی بالکل، اپنے احتیاط دل کھول کر دیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ہبا محمود سے گزارش کریں گے وہ ہمارے لیے ایک اچھی سی جو ہے وہ نعت جو ہے پڑھیں. جی بالکل. جی ہبا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हिबा महमूद ने बहुत प्यारे अंदाज में नात हम तक पहुँचाया। जी सोनिया, जी, आज नाज़रीन। क्या सवाल आप हमारे नाज़रीन से पूछने जा रही हैं? जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर से हम अपने नाज़रीन के लिए आज का जो सवाल है उसको रिपीट कर देंगे। जी, बिल्कुल। सवाल कुछ इस तरह से है, किस पैगंबर की उम्मत पर हर साल एक बार 29 या 30 रोज़े तवातर से रखने का हुक्म आया? इसका जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन नंबर 1 है उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा ऑप्शन है उम्मत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन है उम्मत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और इसका जो दुरुस्त आंसर है वो हम आपको प्रोग्राम के लास्ट में देंगे और इसके साथ ही साथ हमारी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल करेगा। और इसके साथ ही हम अलामा साहब की तरफ चलते हैं। अलामा साहब, हकूकुल इबाद में अक्सर हमें अगर गलती का एहसास हो जाता है हम उस पर माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ माफ़ी तक ही बात रह जाती है, तलाफ़ी तक हम नहीं आते। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेगा कि माफ़ी के साथ जो है हमें तलाफ़ी भी करना कितनी ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। देखें, जो माफ़ी की बुनियादी शराइत हैं उसमें तलाफ़ी, माफ़ी, तलाफ़ी जी, और आइंदा ऐसा बिल्कुल ना करने का अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा, क्या प्यारी बात। ये 3 अज्जा हैं माफ़ी के। और ये तीनों के तीनों आपने खुलूस दिल से अदा करने हैं। अगर तीनों भी आपने अदा किए और खुलूस दिल से नहीं किए जी, तो तब भी ये इसकी माफ़ी नहीं है। और तीनों में से एक भी अगर आपने छोड़ दिया तो तब भी आपकी माफ़ी नहीं है। असल में जो बुनियादी सोच है जो इस खित्ते में हमें अंग्रेज़ी साम्राज्य ने दी है, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि उन्होंने हमें लड़ाने के लिए एक हमारी ज़हन साजी कर दी कि आप अगर माफ़ी मांगोगे तो आप झुक जाओगे, आप नीचे हो जाओगे। जी, आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी से कहा मैं उस रब को गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ जी, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो शख्स दूसरे को माफ करेगा वो अल्लाह के लिए झुक जाएगा, अल्लाह उसके मर्तबे में, उसके मकाम में, उसके एहतराम में, उसकी इज्जत में इजाफा फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह। और जो अहले ईमान है जी, पक्के, उनके जो औसाफ अल्लाह ने बयान किए, उन औसाफ के अंदर ये बात रखी कि जो अहले ईमान है वल काज़िमीन अल गैज़, कि वो गुस्से को पी जाने वाले हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले हैं। क्या कहें? यानी जब हम गुस्से में पागल हो जाएंगे, अपने आप से बाहर हो जाएंगे, तो माफी तो कहीं दूर चली जाएगी। सही बात। और आपको पता है ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा दर्जा है कि हदीस पाक में आया है कि इन्ना लिल जन्नति समानियत अब्वाब, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे रखे हैं, यानी जहन्नम के 7 दरवाजे, और उसका कुरान में जिक्र है व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अब्वाब, के जहन्नम के अल्लाह ने 7 दरवाजे रखे हैं और हर गुनाह के हिसाब से बंदा उसमें जाएगा जिसने जो गुनाह किया। जन्नत के अल्लाह ने 8 दरवाजे रखे हैं। अच्छा, जो नेकियां की उस हिसाब से जाएगा। अब इन 8 दरवाजों में एक दरवाजे का नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाबुल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन जी, नास। निहायत माज़रत के साथ के- अल्लामा साहब, जी एक सेकंड प्लीज। यानी वो दरवाजा जिससे वो लोग जन्नत में जाएंगे जो गुस्से को पी जाने वाले क्या और लोगों कहने? को माफ कर देने क्या वाले। कहें? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। रबा साहब, नाज़रीन किराम, यहाँ फिर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी और यही नाखुशगवार काम। जी, नूर सहर हमारी नशरियत आप देख रहे हैं और हम इस उम्मीद के साथ वक्फे पर जा रहे हैं कि वापस आते हुए आप हमारे साथ होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।